ہمارے معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معجزے حضرت عمر بن عاص، جنہوں نے طاغوت کے گھر میں اسلام کا پنجہ گہرا، آج ان کی ایک حکمت اور دانائی بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ماتحتوں اور اپنے غلاموں کی تربیت کی ہوتی تھی کہ بڑے سے بڑے تکلیف اور مصیبت کے وقت بھی ایسی دانائی اور حکمت کام کر جاتی تھی کہ جہاں پر کفار کی عقلیں ختم ہو جاتی تھیں۔ آئیے ذرا سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ بات کچھ یوں ہے کہ جنگ اسکندریہ کا موسم تھا، جنگ اسکندریہ ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں مسلمانوں نے رومیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور رومی قلعے کے اندر رو رہے تھے کہ کہیں ہمیں باہر نکلنے کی جگہ ملے، لیکن باہر نکلتے تو کیا ہوتا، سوائے قتل کے کچھ نہ ہوتا۔ یہ رومن امپائر کی اس وقت کی بہت بڑی طاقتور فوج تھی جو آج مسلمانوں کے سامنے رو رہی تھی کہ اگر ہم آج باہر نکلتے ہیں تو ہمارا قیمہ پوٹی ہو جائے گا۔ لہذا وہ اس تک میں تھے کہ کہیں کسی وقت میں تھے مسلمان ہمارے قلعے سے پیچھے ہو جائیں اور ہم قلعے سے باہر نکل کر کہیں کسی اور طرف چلے جائیں۔ تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا کام کیا۔ مسلمانوں نے ان کی طرف سے ایک نظر پھیر لی تاکہ یہ باہر نکلیں اور ان کا کام تمام کیا جائے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ رومی، وہ رومن امپائر، وہ انگریز اپنے قلعے سے باہر نکل آئے ہیں، تو مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار حضرت عمر بن عاص نے حکم دیا اور آپ اپنے چند سواروں کے ساتھ مل کر حملے کے لیے آگے بڑھے۔ جو ہی آپ آگے بڑھے تو وہ رومی دوبارہ لڑتے لڑتے واپس اپنے قلعے کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص بھی اپنے چند سواروں کے ساتھ ان رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے قلعے کی طرف ہوئے، حتیٰ کہ رومی اپنے قلعے کے اندر چلے گئے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار بھی رومیوں کے قلعے کے اندر چلے گئے اور شدید قسم کی لڑائی ہوئی۔ ہمارے معزز سامعین یاد رکھیے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہر جہاد میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ ان کا لباس سادہ ہوا کرتا تھا، ان کی پوشاک سادہ ہوا کرتی تھی اور سپاہ سالاری میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی سپاہ سالاری میں سب سے آگے تھے، جہاد کرنے میں سب سے آگے تھے، حتیٰ کہ رومیوں کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب یہ رومیوں کے قلعے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے گھبرا کر رومیوں نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کے پیچھے ہی مسلمان آ گئے ہیں۔ رومیوں کی تمام فوج مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کے ارد گرد جمع ہو گئی اور مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کا محاصرہ کر لیا گیا اور قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب قلعے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تو اسی دوران میں مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار حضرت عمر بن عاص اپنے عظیم ساتھی مسلمہ بن مخلد اور اپنے غلام دردان کے ساتھ قلعے کے اندر ہی محصور تھے کہ رومن امپائر کے سپاہیوں اور آرمی نے انہیں پکڑ کر اپنے اعلیٰ افسروں، اپنے چیف کے سامنے پیش کیا اور کہا، لے ہم نے مسلمانوں کے فوجیوں، مسلمانوں کے مجاہدین کو پکڑ کر تمہارے سامنے لے آئے ہیں۔ اس چیف نے، رومن امپائر کے چیف نے مسلمانوں کے ان فوجیوں کو عظیم نہیں بلکہ بہت کمتر سمجھا، عام سپاہی خیال کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ان کے لباس کے اوپر کوئی ستارہ نہیں لگا ہوا، ان کے لباس کے اوپر کوئی اعلیٰ پوشاک نہیں، ان سب کا لباس ایک ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارے سادہ اور چھوٹے درجے کے بندے ہیں، یہ مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار نہیں ہیں۔ اسی دوران جب رومی افسر نے بڑی حقارت سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، او تم بھوکے ننگے جاہل عربوں نے ان ملکوں میں یعنی رومن امپائر میں فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرأت کے ساتھ ان تمام رومن امپائر کی آرمی کے درمیان کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہم فتنہ پھیلانے والے نہیں ہیں، نہ ہم فتنہ
پھیلاتے ہیں، ہم فتنے کے خلاف ہیں، بلکہ ہم ان اقوام کو کار پستی سے نکال کر ترقی و خوشحال کے بام پر پہنچانے آئے ہیں، جنہیں رومن امپائر نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ستم کا نشانہ بنایا۔ ہم اسلام کی برکتیں اپنے ساتھ لائے ہیں، برکتیں اپنے ساتھ جو ہم ہر ایک قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر اے لوگو، اے رومن امپائر، اے چیف، اگر تم نے اس لاسوال دولت سے محرومی چاہی تو ہم تمہارا اس صفا ہستی سے تمہیں مٹا دیں گے، تمہارا صفایا کر دیں گے، اور اس صفا ہستی کو ہم اسلام کا گہوارہ بنا کر دارالامان بنا دیں گے، دارالامان بنا دیں گے۔ جب رومی افسر نے یہ دلیرانہ جواب سنا، اپنے متحدوں کو رومی زبان کے اندر کہنے لگا، رومی زبان کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص عربی لشکروں کا سردار ہے، لشکروں کا سردار، بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فی الفور قتل کر دیا جائے، اس کو فی الفور قتل کر تاکہ مسلمان سپاہیوں میں ہماری داغ بیٹھ جائے، ہماری دہشت بڑھ جائے، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے ان کے سپاہ سالار کو قتل کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ معزز سامعین، جب اتنی بات ہوئی، جب اتنی کہ رومی افسر نے، رومی چیف نے اتنا بڑا پیغام سنا دیا، تو اسی دوران حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ غلام جو آپ کے ساتھ تھے، دردان، انہیں رومی زبان آتی تھی، انہوں نے فی الفور سمجھا کہ رومی کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے عظیم آقا حضرت عمر بن عاص اس وقت خطرے میں ہیں، چونکہ یہ حضرت عمر بن عاص کی ہی بتائی ہوئی حکمت تھی، اور حضرت عمر بن عاص کی ہی یہ تربیت تھی اپنے غلام کو۔ غلام فی الفور آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہی اس نے حضرت عمر بن عاص کے منہ پر زوردار تمانچہ مار دیا۔ یہ حضرت عمر بن عاص کی سکھائی ہوئی حکمت تھی، جبھی تمانچہ مارا، اور ساتھ میں غلام حضرت عمر بن عاص کو کہنے لگا، حضرت عمر بن او بے ادب گستاخ، او بے ادب، کس نے تجھ کو اختیار دیا ہے کہ اہل عرب کی طرف سے ایسے کلمات ان افسروں، رومن امپائر کے چیفوں اور حاکموں کے سامنے کہے؟ چپ رہو، یہ تمہارا کام نہیں، یہ تمہارا کام۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور مسلمہ نے کہا، یعنی حضرت عمر بن عاص کے جو دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے کہا، بے شک انہوں نے کہا ہمیں ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں۔ اگر آپ اپنے چند افسروں کو اہل عرب کے افسروں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ وہ سب مل کر ایسی شرائط باہم طے کر لیں جن پر ہم میں اور آپ میں صلح ہو جائے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب سردار جنگ کی بنسبت صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ معزز سامعین، دیکھیے یہ تین فرد تھے، ایک حضرت عمر بن عاص، ایک ان کے ساتھی مسلمہ اور ان کے غلام دردان۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک بہادرانہ تقریر کی، تو جب اس تقریر سے رومیوں نے ڈرنے کے بجائے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت عمر بن عاص کے غلام نے کیسی حکمت سے حضرت عمر بن عاص کے چہرے پر تمانچہ مار کر یہ ثابت کیا کہ یہ ایک چھوٹے درجے کے بندے ہیں، اور کیسے ان کے ساتھی حضرت مسلمہ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو یعنی رومن امپائر کو اس طرف موڑنے کی کوشش کی اور پوری کوشش کی کہ یہ صلح کی طرف آ جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے، ہمارے معززین، جب یہ بات ہو گئی تو رومی افسر جو اہل عرب کی شدت محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا، اس بات سے بہت خوش ہوا اور کہا، اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم جا کر پھر اپنے ہی افسروں سے کہو۔ یعنی کہ رومن امپائر اس قدر گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ خود چل کر حضرت عمر بن عاص کے پچھلے لشکر کے پاس نہیں جا سکتے تھے، بلکہ انہوں نے انہیں ہی چھوڑا اور کہا، اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم جا کر اپنے افسروں کو کہو، اپنے سرداروں کو کہو، اپنے سپاہ سالاروں کو کہو کہ وہ ہم سے صلح کرنا چاہیں تو کر لیں، ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ مسلمہ نے رومی افسر کا شکریہ ادا کرتے
کرتے ہوئے اور رومی سپاہیوں کے قلعے سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر نکلے۔ جب ہی باہر نکلے تو دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی حضرت مسلمہ کی گرفتاری کے باعث بڑی پریشانی بری ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمہ، یہ عمرو بن عاص، یہ مسلمان لشکر کی جان تھے، جان۔ مگر جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے عظیم لوگ اپنی جان بچا کر قلعے سے باہر آ رہے ہیں، تو مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا، اور رومیوں کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو رومی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یار مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ تو بعد میں رومیوں کو پتا چلا کہ یہ تو واقعی مسلمانوں کے عظیم مجاہدین تھے جو اپنی کمال حکمت سے اپنی جانیں بچا کر واپس چلے گئے ہیں، اور اب ہمارا کام تمام ہو کر ہی رہے گا۔ معزز سامعین، اسی حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے، مشکل کے وقت مسلمانوں کے اوسان کبھی خطا نہیں ہوتے، وہ کمال تدبر اور دور اندیشی سے ضرور کام لے کر مشکل وقت پر مشکل کام پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمان جابر سے جابر حاکم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے ہرگز نہیں ڈرتا، جس طرح کہ حضرت عمرو بن عاص نے کیا، اور حکمت اور دانائی حضرت عمرو بن عاص سے سیکھی ہوئی ان کے ساتھی مسلمہ نے اور ان کے غلام دردان نے پیش کی، اور حق گو افراد کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ ہمارے معزز سامعین، یہ حکایت ہمیں ایک سبق اور عظیم سبق دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، لہٰذا آج بھی مسلمانوں کو حق و صداقت کا علم بردار ہونا چاہیے، اور کسی حال میں بھی حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی رضا پر ہی راضی رہنا چاہیے۔ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اسی کی راہ میں مر، رکھ اسی کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے۔